قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام قرآن کی روشنی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر بات کریں، ناظرین کرام، ایک حدیث مبارک جو درود پاک کے موضوع پر ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پر دن بھر میں روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جس آیت مبارکہ کو ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی رودات نہ آئی، پہنچی انہیں سختی اور شدت، اور ہلا ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بہت سارے محدثین اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن خانہ کعبۃ اللہ کے سائے میں تکیہ لگا کر آپ آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اور ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر انہیں دبا دیا جاتا تھا، آرے کے ساتھ چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر، ان کے وجود پر، ان کے جسم پر پھیری جاتی تھی اور ان کا گوشت نوچا جاتا تھا، اور کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہیں سکی، یعنی وہ ثابت قدم رہے، اپنے دین سے نہیں پھرے،
اگرچہ ان کے وجود کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیر دی گئیں، اگرچہ ان کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا یا زمین میں زندہ درکور کر دیا جاتا، پھر بھی ان کے دین سے کوئی مصیبت انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام مکمل ہو کر رہے گا، یعنی اسلام غلبہ پائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک چلے گا، وہ راستے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا۔ آج تو ڈر ہے دشمنان اسلام کا، آج تو ڈر ہے کفار کا کہ جو اسلام کے مخالف ہے وہ تمہیں طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، مصائب کا شکار کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جب یہ ڈر ختم ہو جائے گا، سوائے رب کے بندہ کسی سے نہ ڈرے گا، اور اسے اپنی بھیڑ بکریوں پر بھی کوئی خوف نہ ہوگا۔ لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ شدت اس نہایت کو پہنچ گئی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے فرما بردار مومن سب کے سب مدد کو طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، باوجود کہ رسول یہ تو بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی صابر ہوتے ہیں، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے اور کوئی مصیبت کوئی بلا ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی ہو گئی، اور یہی تسلی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو خبر دی کہ دنیا مصیبت کا گھر ہے اور وہ اس کو اس میں مبتلا کرے گا، اور ان کو بتایا گیا کہ اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ تکلیف آتی ہے تو انسان جھنجھوڑا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وویلا مچانے لگتا ہے۔ یہ بڑا صبر ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر جب وہ ایمان والوں کو اصلاح کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، معروف کاموں کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، انہیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں، تو بسا اوقات انہیں بھی تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور ان کی بات ہمارے اپنے ہی ایمان والے نہیں سن رہے ہوتے۔ حالانکہ مومن کی شان کیا ہے کہ جب اسے دین کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اسے دین کی بات کہی جاتی ہے، جب اسے سچائی اور حقانیت کا درس دیا جاتا ہے، تو وہ انکار نہیں کرتا، وہ لبیک کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور دین کے لیے اپنے قدم بڑھاتا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے اگر کوئی غافل مومن دین کی طرف بلانے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اذیت میں مبتلا کرتا ہے، کوئی جملہ ایسا کس دیتا ہے جو اس کی شان کے اندر فرق ڈالتا ہو، تو وہاں صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے۔ ایمان والوں پر مصائب و آلام آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اور ان کی جو وجوہات ہیں عام طور پر دو ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ایک وجہ بیان فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ یعنی انسان جو گناہ کر رہا ہے ان گناہوں کی وجہ سے اسے مصائب و علامات۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام قرآن کی روشنی میں
اس بات پر توجہ فرمائیے، ذرا غور و خوض کریں کہ ہمارا رب عز و جل کیا فرما رہا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، بندہ نماز سے غافل رہا، صبح فجر کی نماز کا وقت ہے سو رہا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے اپنے کام دھندے میں مصروف ہے، کاروبار کر رہا ہے، یہ بزنس مین ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکے، یہ مالک کی یاد سے یکسر غافل ہو کر دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دن رات مال کما رہا ہے، نماز عصر کا وقت ہے، اپنے کسٹمرز کے اندر پھنسا ہوا ہے، گرا ہوا ہے اور مال دنیا کا کماتا چلا جا رہا ہے، اور نماز مغرب کا وقت آیا اپنے دوست احباب میں گھر میں کھانے میں مصروف ہے، اور جب نماز عشاء ہے تو تب بھی فضولیات اور لغویات میں مصروف ہے یا سونے کی تیاری میں ہے۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے؟ ہم پر لازم ہے کہ جو وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا ہے اس کو وفا کریں، اور اگر ہم اس وعدے کو وفا کر لیں گے دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے اور فلاح مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی، ایک سٹیٹس مل جائے گا، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ مساجد اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں اور یہ پسندیدہ مقامات ہیں، بندہ اس میں نماز میں مصروف ہوتا ہے، عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ روایت اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کہ جو نماز میں مصروف ہے، جو مساجد میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے تمام مقاصد میں اسے کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ وہ مسجد میں نماز میں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں پر انہیں فرض قرار دیا۔ جس پر روزہ فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں سے، لمحات سے فائدہ اٹھائے۔ ان دنوں میں اپنے رب کی عبادت کر کے، اپنے رب کو یاد کر کے اور اس کے ذکر کی کثرت کر کے، نماز تراویح پڑھ کر، نماز پنجگانہ ادا کر کے روزے کی روحانیت کو مضبوط کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں، اس کا مقصود فقط ایک ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ قرآن کی روشنی میں سیکھو کہ مصائب کیوں آتے ہیں۔ مصائب کی ایک وجہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ لہذا مسلمان غور کرے اور ان تمام کوتاہیوں سے اپنی ذات کو محفوظ کر لے کہ جن کی بنا پر یہ گناہ میں پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مصائب و آلام نے اس کے دروازے کو دیکھ لیا۔ اب یہ پریشان ہے، اب یہ دن رات شکوے اور شکایتوں میں مصروف ہے، اب یہ اذیتوں میں ہے، اب یہ مصائب و آلام میں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں گناہ سے بچنا ہے تاکہ مصائب و آلام ہم سے دور رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے ہر وقت ہمارے سر پر چھما چھم برستے رہیں۔ اور مصائب و آلام آنے کی دوسری ایک وجہ اور بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اشارہ فرمایا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا بندے کی آزمائش، بندے کا امتحان کہ ایمان والا ہے تو اپنے ایمان پر مصیبت آنے پر کیسے ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصریح بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائی ہے۔
سورہ بقرہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہیں ہم اللہ کا مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹنا۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر کہ ہم جو کسی معاملے میں تمہیں خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، جیسے جان جانے کا خوف، مال کے چوری ہونے کا خوف، مال کے ہلاک ہونے کا خوف، غصب کر لیے جانے کا خوف، یا مال کم ہو جانے کا خوف بھی انسان کو لاحق رہتا ہے، اور اسی طرح بھوک میں مبتلا کیے جانے کا خوف، جیسے تنگ دستی آ جاتی ہے، رزق میں بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے، گھر میں بیماریاں آ جاتی ہیں، اور فرمایا تمہارا مال کم ہو جاتا ہے اور اس مال میں نقصان ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، یا کپڑا وغیرہ یا گھر کی جو اشیاء ہیں بسا اوقات جل جاتی ہیں، اور جانوں میں بسا اوقات کمی کر دی جاتی، گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، یا پھر انسان کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب ایسا جو بہت قریبی ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ سب تکالیف کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، تمہیں پرکھتے ہیں، تمہاری آزمائش کرتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں اور تمہاری جانچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے تو نتیجہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو انسان یا تو آدمی پاس ہو جاتا ہے، یا پھر اس امتحان کے اندر وہ فیل ہو جاتا ہے، اور فرشتے کاغذ اور قلم لے کر پہلے سے تیار ہوتے ہیں، اور جو یہ بات مصیبت آنے پر کہہ دیتا ہے اس کی زبان سے بلا اختیار یہ جاری ہوتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اسے شاکرین اور صابرین میں لکھ دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ ویلے مچاتا ہے، شکوہ اور شکایات وہ کرنے لگتا ہے، تو فرمایا پھر اسے کامیاب نہیں لکھا جاتا، بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا ہی لکھا جاتا۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے اس وقت فرماتا ہے جب وہ کسی بچے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ملک الموت قبضت ولد عبدی، کہ میرے بندے کے بچے کی روح کو تو نے قبض کر لیا؟ تو ملک الموت یہ عرض کرتے ہیں ہاں رب میں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے قبضت قرۃ عینہ وثمرۃ فؤادہ، کہ تو نے میرے اس بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اس سے چھین لیا اور اس کے دل کے چین کو تو نے اس سے چھین لیا، دل کے ٹکڑے کو اس سے جدا کر دیا۔ تو ملک الموت علیہ السلام عرض کرتے ہیں ہاں اے اللہ میں نے ایسا ہی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے حوال سے باخبر ہے، دلوں میں اٹھنے والے وساوس سے باخبر ہے، ہمارے ظاہر و باطن سے واقف ہے، بند تن کمروں میں تنہائیوں میں کرے ہوئے گناہوں سے وہ باخبر ہے، اعلانیہ پوشیدہ سہون قصدن جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر بھی ملک الموت علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے ملک الموت جب میرے بندے کا بچہ اس دنیا سے جدا ہوا تو اس نے کیا کہا، اس نے کیا کیا؟ ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اس نے تیری حمد کی، تیری ثنا کی، تیری تعریف کو بیان کیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، تم جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دو، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس گھر پر ایک نام لکھ دینا کہ یہ تعریفیں کرنے والے کا گھر ہے، یہ بیت الحمد ہے، کہ یہ مصیبت میں صبر کرنے والا ہے، یہ اعلیٰ نمبروں میں امتحان کے وقت پاس ہونے والا ہے۔ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور پھر بھی اللہ کی حمد کو بجا لاتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اس مصیبت پر نہ شکری کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ صابر رہتا ہے، تو لہٰذا اس کا جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب میں بندے کی دو پیاری چیزیں اس سے لے لیتا ہوں اور وہ ان دو پیاری چیزوں کے جانے پر صبر کرتا ہے، وہ دو پیاری چیزیں کیا ہیں؟ کہا اس کی دو آنکھیں، کیونکہ بغیر انسان بیکار لگتا ہے، اس نے گھر سے نکلنا ہے، دوست احباب کے پاس جانا ہے، اپنے کام پر، بزنس پر، اپنے کاروبار پر جانا ہے، اس نے گاڑی میں سفر کرنا ہے، اس میں سواری پر چلنا ہے، کیا کیا کرے گا؟ گھر میں چار دیواری کے اندر بند ہو جائے گا، آنکھوں کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا جب میں اپنے کسی بندے کی دو یہ پیاری آنکھیں لے لیتا ہوں اور اس پر وہ میرا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور میری حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، میری ثنا بولتا ہے، تو فرمایا کہ جنت کے اندر میں اس کے بدلے میں اس کو دو ایسی آنکھیں عطا فرماؤں گا جس سے وہ میرا دیدار کرے گا۔ صبر کرنے والوں پر انعامات کیسے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور وہ اس تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہوئے یہ جملہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت میں اسے اجر عطا فرماتا ہے، اور جو پہلے نعمت اس کی چھن گئی ہے اس نعمت سے بہتر یعنی اس کا نعم البدل اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ فوت ہو گئے، تو میں نے کہا ای المسلمین خیر من ابی سلمہ تھا، کیا مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر مجھے مل سکتا ہے؟ یعنی میں حیران تھی، پریشان تھی کہ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بندے پر مصیبت آ گئی، اس نے صبر کیا، واویلا نہیں مچایا، شکوہ اور شکایات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، وہ ثابت قدم رہا ہے اور صابر و شاکر رہا ہے، تو اس کی مصیبت میں رب اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اجر کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ خیر، انہوں نے صبر کیا، خاموشی کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہوئی، ان کے شوہر کی عدت وفات گزر گئی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام عطا فرماتا ہے، اسے خوشخبری دیتا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا، یہ اقرار کر لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری کیا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ تین انعامات کا اللہ نے وعدہ فرما لی۔
حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اگلے ہی دن بازار میں بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، سر پہ تیل لگا کر، کنگھی کر کے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ لوگ حیران ہو گئے، تعجب کرنے لگے اور پوچھا کہ جناب والا یہ کیا بات ہے؟ ایک نئی بات ہم آپ سے دیکھ رہے ہیں، آپ خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ لوگوں میں خوش کیوں نہ ہوں، جب مجھ پر مصیبت آئی، میرا سہارا اور میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور میں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس صبر پر رب نے مجھ سے 3 انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سے انعام ہیں؟ آپ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ اللہ رب العزت نے درودوں کا وعدہ کیا صبر کرنے پر، رحمتوں کا وعدہ کیا صبر کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے راستوں پر گامزن ہیں۔ اور جب صبر کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، کہیں ایک نیکی پر 10 کا وعدہ، کہیں ایک نیکی پر 700 کا وعدہ، کہیں اس سے زائد کا وعدہ۔ اور جب صبر کی بات آئی تو فرمایا بغیر حساب و کتاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت پر صبر کرنے والے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصائب و آلام میں صبر کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن